سمجھا۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تو خدا یسوع مسیح کے آنے کا جو بنیادی پرپس ہے وہ زندگی دینا ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو گیا، گناہ کی وجہ سے انسان خدا سے جدا ہو گیا تھا، لیکن یسوع اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ ہم کس کے پاس جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس، اس لیے وہ یسوع کے پاس آئے۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے آج سیکھیں گے، آئیں روح کے لیے بونا سیکھیں، آئیں روح کے لیے بونا سیکھیں۔ Let us learn how to sow for spirit. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں روح کے لیے بونا سیکھنا ہے۔ تو آئیں ہم دیکھیں کہ ہم روح کے لیے کیسے بو سکتے ہیں، اور جب ہم روح کے لیے بوئیں گے تو اس کا پرپس اور اس کا گول، اس کا ٹارگیٹ پتہ کیا ہوگا؟ ہم زندگی کی فصل کاٹیں گے، کثرت کی زندگی۔ خدا یسوع مسیح کا جو کال ہے، اس کا جو فرمان ہے ہماری زندگی میں پورا ہو جائے گا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ آئے ہم روح کے لیے بولنا سیکھیں۔ کلام مقدس میں سے غلطیوں اس کا 6واں باب اور اس کی 6 آیت سے خدا کا کلام ہم پڑھیں، بڑے غور سے، بڑے دھیان سے خدا کا کلام سنیں۔ غلطیوں اس کا 6واں باب اس کی 6 آیت سے 10ویں آیت تک لکھا ہے، کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ آمین، کہیں آمین۔ عزیزو، آج ہم اس تھوڑے وقت کے تقریباً 10 منٹ کے ہم یہ سیکھیں گے کہ روح کے لیے کیسے بویا جاتا ہے۔ اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جب ہم روح کے لیے بوتے ہیں تو پھر ہم روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹتے ہیں۔ کلام یہ کہتا ہے جو کچھ ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، اور اس کو کبھی بھی نہیں بھولنا اپنے زندگی۔ زمین پر جو کچھ آپ بوئیں گے آپ اس کی فصل کو کاٹیں گے، جو بھی آپ بوتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے روح کے لیے بونا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو روح کے لیے بونا ہے وہ ہے خدا کا کلام۔ اور میں اب رویا میں بار بار خدا مجھے دکھاتا ہے کہ ہماری روح ہے، اور جس طرح پانی کے ڈراپس جو ہیں وہ کسی جگہ اگر گر رہے ہوں اس طرح خدا مجھے رویا میں دکھاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ یہ وہ پانی کے ڈراپس ہیں، قطرے ہیں جو کلام ہے، اور یہ جب آپ کی روح میں گرتے رہتے ہیں آپ تر و تازہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو زندگی بھی ملتی ہے اور آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے روح کے لیے کیا بونا ہے؟ خدا کا کلام۔ اپنی روح کے لیے خدا کا کلام ہونا ہے، اور اسے سیکھنا ہے۔ بولنے سے مراد ہے سیکھنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے سننا ہے، خادموں کے قدموں میں سیکھنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہم خدا یسوع مسیح سے لیتے ہیں۔ جب وہ مریم اور مارتھا کے گھر میں تھے تو مریم کیا کر رہی تھی؟ خدا کا کلام یسوع کے قدموں کے پاس بیٹھ کر سن رہی تھی۔ مارتھا دنیا کی فکروں میں تھی، چیزوں کی فکروں میں، کھانے پینے کی فکروں میں،
اور جب اس نے شکایت کی یسوع سے کہ یہ مریم جو ہے یہ تیرے پاس بیٹھی اور میں کام کاج کر رہی ہوں، تو یسوع نے کیا کہا؟ مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اسے چھینا نہ چاہے۔ سب سے اچھا حصہ کلام ہے، اور اس کے ڈراپس آپ نے اپنی روح میں بولے، پھر آپ روح کی فصل کاٹیں گے، اور روح کی فصل کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے، کثرت کی زندگی ہے۔ آپ اسی زندگی میں کچھ بڑا دیکھ لیں گے، آمین۔ تو 6 آیت میں لکھا ہے کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ تو جو کلام کی تعلیم آپ کو دیتا ہے، جو ڈراپس آپ کی زندگی میں کلام کی گرتے ہیں، وہ شخص جو ہے بڑا معتبر ہے اور عزت کے لائق ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ عزت کے لائق ہیں، اور جو بزرگ کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں وہ 2 چاند عزت کے لائق ہیں۔ ڈبل پورشن رسپیکٹ ان کو ملنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کلام کی تعلیم لینی ہے، کلام کی تعلیم لینی ہے، اور جب آپ کلام سیکھیں گے، آیتیں سیکھیں گے، اس سے بولیں گے، تو آپ بول رہے ہیں، آپ کلام کو بول رہے ہیں اپنی زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں کلام کو بولتے چلے جائیں، اور آپ اس سے کیا کاٹیں گے؟ زندگی کی فصل کاٹیں۔ اور کلام سے کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنیں، یہ جملہ آپ نے غور سے سنا، یہ روح کے لیے بولا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ کلام سنیں گے تو پھر ایمان پیدا ہوگا، اور جو میں ڈراپس آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی روح میں کلام کے گرنے شروع ہو جائیں گے، تو آپ کی زندگی میں ایمان پیدا ہونا شروع ہوگا، آپ کی زندگی میں بڑے کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور جو روح کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ ایمان ہے، ایمان۔ اور جب آپ کلام کو بوئیں گے، ایمان پیدا ہوگا، تو ہمیشہ کی زندگی آپ کے اندر آئے گی، آمین۔ اور ایک بڑی لمبی فہرست 9 جو ہیں وہ روح کے پھل ہیں جو ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے کلام سے، اور وہ غلطیوں 5 باب اس کی 22 آیت میں لکھے ہیں، لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، آمین آمین۔ یہ روح کا پھل ہے، اور اس پر غور اگر کریں تو یہاں جب جملہ ختم ہوتا ہے تو وہاں یہ نہیں لکھا حلم، پرہیزگاری ہیں، یعنی پلورل لفظ استعمال ہوا، سنگولر لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی واحد لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ 9 کے 9 پھل جو نظر آ رہے ہیں یہ ایک ہی پھل کو پیش کر رہے ہیں، اور اس کا نام پتہ کیا ہے؟ روح کا پھل۔ کس کا پھل ہے جی؟ روح کے پھل نہیں میں بول رہا، روح کا پھل۔ تو میں سمجھتا ہوں ایمان جو ہے یہاں پر ایمانداری جو لکھا ہوا ہے لفظ، یہ ایمان کو پیش کر رہا ہے، اور یہ جو پھل ہے یہ آپ کی زندگی میں تب آئے گا جب کلام آپ کی زندگی میں محبت آ جائے گی، خوشی آ جائے گی، اطمینان آ جائے گا، تحمل آ جائے گا، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری آ جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کلام کو بولنا شروع کرنا۔ اور کلام کا تصویر لکھا ہے خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، جو آپ بولیں گے وہی کاٹیں گے، خدا کا انتظام ہے، یہ ہونا نہیں ہونا ہے، جو آپ بولتے جائیں گے وہ کاٹیں گے۔ آپ کلام کو بولیں، کلام کو بولیں، اور اس کے جو اپوزٹ ہے وہ جسم کے کام ہونا ہے۔ جسم کے لیے جو چیز بولی جاتی ہے وہ ہلاکت کے لیے بولی جاتی ہے، اور کلام کا تصویر لکھا ہے جسم کے لیے بولنے کا لفظ سنیں، جو اس کا پہلا چیز سیکھیں۔ کلام میں لکھا ہے لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتے ہیں۔ آپ نے لفظ نہیں بولے، لفظ بولنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جسم کے لیے ہلاکت کے لیے چیزیں گالی گلوچ بولنا، باددعا بولنا، ایسے الفاظ بولنا جو کہ زیبا نہیں، ایسی باتیں کرنا جو نازیبا ہے۔ اور جب آپ یہ بولیں گے دوسروں کی زندگی میں تو پھر ہلاکت کی فصل ہوگی، اور اس سے کون سا پھل ظاہر ہوگا، کون سی چیزیں ظاہر ہوگی، وہ ہم غلطیوں 5 باب اور 37 آیت میں دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد،
غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ اور ان کی معنی یہ کام پیدا ہونا شروع ہو جائے. آپ نے کبھی بھی لفظوں سے اس طرح کے کاموں کی ترغیب نہیں کسی کو دینی، مشورہ نہیں دینا، شامل نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کلام کی بات کرنی ہے. اور جب ہم کلام کا لفظ بولتے ہیں تو ہم خدا یسوع کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم اس کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم روح القدس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم لفظوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی شیطان کے لفظوں کی بات کرتے ہیں، اس کی جھوٹ کی بات کرتے ہیں، اس کے فریب کی بات کرتے ہیں، اس کی ملاوٹ کی باتیں کرتے ہیں. تو آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے کلام کو بولنا تاکہ ہم بڑا اچھا پھل جو روح کا ہے، جو زندگی بخشتا ہے، اس کو ہم حاصل کریں. اور ہم نے یہی نیکی ہے. سب جب آپ کلام بولیں گے نا تو یہ نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں کلام کو بولیں، آپ کلام کو بولنا شروع کریں. اور جب آپ کلام بولیں گے تو پھر عین وقت پر کاٹیں گے. آمین. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، خدا ان کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ ہم اچھی فصل کاٹ سکیں، ہم خدا ان کی حضوری سے اچھی فصل کو لے سکیں، خدا ان کی حضوری سے اچھی برکت کو لے سکیں. اور کلام کو بولنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں اس برکت کو ریسیو کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور خدا ان کا فضل کثرت سے ہماری زندگی میں جاری ہے. آئے ہم کلام کی تعلیم کو بولیں، آئے ہم روح کے لیے بولیں، آئے ہم زندگی کے لیے بولیں. خدا ان کا شکر. آمین.